الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال: صلاح ذات بين وفساد ذات بين الحالقة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم. إنما المؤمنون إخوة، بے شک ایمان والے بھائی بھائی ہیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، پس صلح کرو اپنے بھائیوں کے درمیان. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. آمنت باللہ وبآیاتی. بات کرنی تو باہر چلے جائیں اور باقی توجہ کے ساتھ قریب ہو کر کے بات کریں. حضرات گرامی، آج آپ حضرات کا یہاں پر اکٹھ اور جمع ہونا عید ملن پارٹی کے نام سے ہوا ہے. بنیادی طور پر یہ کوئی وعظ اور نصیحت کی مجلس نہیں، لیکن رفقا نے مجھے یہ کہا ہے کہ چند باتیں عرض کی جائیں، تو اس لیے جو آیت کریمہ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے،
جس کی روشنی میں چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس کے راوی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں اور بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امین هذه الامہ اور حکیم هذه الامہ کے القاب سے نوازا ہے کہ یہ اس امت کے حکیم ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں بہت زیادہ حکمت، دانائی اور سمجھداری عطا فرمائی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے خطاب فرمایا، اور اس خطاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا اخبرکم بافضل درجۃ من الصیام والصلاۃ والصدقہ، کہ کیا میں تمہیں ایک ایسے درجے کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو نماز سے، روزے سے اور صدقہ اور خیرات سے افضل ہے، بہتر ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز گفتگو تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی اہم بات کو بیان کرنا چاہتے تھے اور کسی بات کی اہمیت لوگوں کے دلوں کے اندر بٹھانا چاہتے تھے، کسی بات کی طلب جو ہے لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا فرمانا چاہتے تھے، تو سوالیہ انداز اپناتے تھے۔ صحابہ اکرام سے سوال کرتے تھے اور سوالیہ انداز میں خطاب فرماتے تھے کہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں، تاکہ جو سننے والا ہے، مخاطب ہے، اس کے اندر طلب پیدا ہو جائے، تڑپ پیدا ہو جائے کہ یہ کیا بات بیان کی جا رہی ہے، اور پوری توجہ کے ساتھ اور پوری طلب کے ساتھ اس بات کو سنا جائے۔ اس لیے کہ طلب جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اگر انسان کے اندر طلب ہوگی تو کہیں بھی بات کا اثر ہوگا، اور اگر آدمی کے اندر طلب ہی نہیں ہے، وہ بے طلب ہو کر کے بیٹھا ہے، تو اس کے سامنے چاہے کتنی اچھی سی اچھی بات بیان کر دی جائے، اس کو کتنا بہتر سے بہتر نسخہ بتا دیا جائے، اور بہترین سے بہترین جو ہے اس کو نصیحت کر دی جائے، لیکن اس کے اوپر کچھ اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے اندر طلب ہی نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ طلب جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے اور بہت بڑی نعمت۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی کامیابی کا جو بہت بڑا راز ہے وہ اس کے اندر ہے کہ اس کے اندر دین کی طلب اور دین پر عمل کرنے کی طلب۔ اسے مولانا روبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آب کم جو تشنگی آور بدست، آب کم جو تشنگی آور بدست، کہ بجوشت آب از بالاو پر، فرمایا کہ تم جو ہے پانی کی تلاش نہ کرو، بلکہ اپنی اندر پہلے پیاس پیدا کرو، اور جب پیاس پیدا ہو جائے گی تو فرمایا کہ پھر پانی جو ہے وہ اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے جوش مارے گا۔ تو اس لیے طلب جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ جب تک انسان کے اندر طلب نہیں ہوگی، دین کی طلب نہیں ہوگی، دین کے اوپر عمل کرنے کی طلب نہیں ہوگی، اس وقت تک جو ہے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہر چیز کی جو طلب ہوتی ہے وہ اہمیت رکھتی ہے۔ ایک انسان ہے، اسے بھوک لگی ہے، اب بھوک کے اندر اسے کھانے کی طلب ہے، تو فرمایا کہ اس کو جب کھانے کی طلب لگ گئی ہے تو اب اس کے سامنے کوئی بھی بات بیان کریں گے تو اس کے اوپر اثر نہیں ہوگا، جب تک کہ اس کو کھانا نہ مل جائے، اس کی بھوک مٹ نہ جائے، کسی چیز کے اندر اس کا دل نہیں لگے گا۔ پیاسا ہے، اس کو پانی کی طلب ہے،
جب تک اس کو پانی نہ مل جائے کسی چیز کے اندر اس کا دل جو ہے وہ نہیں لگے گا. تو اس لیے فرمایا کہ جب تک دین کی طلب نہیں ہوگی اس وقت تک دین کی بات کا اثر بھی نہیں ہوگا. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے اندر یہ طلب تھی, یہ فکر تھی, اور ہر وقت اس فکر کو سامنے رکھ کر کے وہ اپنی زندگی گزارتے تھے. یہی طلب تھی کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا پہنچے. حضرت حنظلہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر کے گھر میں آئے, بیوی بچوں کے ساتھ کام کاج کے اندر مشغول ہو گئے, بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کے اندر لگ گئے. تو دل کی جو کیفیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھی وہ بدل گئی. باہر آئے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. فرمایا کیف انت یا حنظلہ, اے حنظلہ کیسے ہو؟ فرمایا نافق حنظلہ, حنظلہ تو منافق ہو گئے. ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں کہا کرتے, یہ کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا کہ حنظلہ منافق ہو گیا. صدیق اکبر نے فرمایا کیسے؟ تو کہا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا ذکر کرتے ہیں, جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں, تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہم اپنی آنکھوں سے جنت کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور اپنی آنکھوں سے جہنم کا مشاہدہ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. دلوں کے اندر رقت ہوتی ہے, نرمی ہوتی ہے, نیک عمل کرنے کو جی چاہتا ہے, خوف دل کے اندر موجود ہوتا ہے, آخرت کی فکر دل کے اندر موجود ہوتی ہے. لیکن جب ہم اپنے گھروں کے اندر آتے ہیں اور بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں, کام کاج کے اندر لگ جاتے ہیں, تو وہ دل کی کیفیت باقی نہیں رہتی. تو اس لیے ہی تو نفاق ہے کہ وہاں کچھ اور کیفیت, یہاں کچھ اور کیفیت. صدیق اکبر رضی اللہ فرمایا کہ یہ تو میرا بھی یہی حال ہے. آؤ چلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے جا کر کے پوچھتے ہیں. دونوں گئے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو حنظلہ رضی اللہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ نافق حنظلہ, حنظلہ تو منافق ہو گیا. فرمایا کیسے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارے دل کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب آپ جنت اور دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے جنت اور دوزخ کو دیکھ رہے ہیں. دلوں کے اندر نرمی اور رقت ہوتی ہے, لیکن آپ کے پاس سے اٹھ کر کے گھر میں جاتے ہیں تو کیفیت بدل جاتی ہے. تو یہ تو منافقت کی علامت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دی اور فرمایا کہ اے حنظلہ اگر تمہاری کیفیت ہر وقت ایسے ہی رہے جس طرح کہ تم میری مجلس کے اندر رہتی ہے تو لصافقتکم الملائکۃ علی فرشکم وعلی طرقکم, تو فرمایا کہ پھر فرشتے جو ہے وہ تمہارے بستروں کے اوپر اور تمہارے راستوں میں آ کر کے اور ہر جگہ وہ تم سے مصافحہ کریں. فرشتوں کے ہاتھ تمہارے ہاتھوں کے اندر ہو. لیکن یا حنظلہ ساعتن و ساعتن و ساعتن, یہ تو وقت وقت کی بات ہے. ایک وقت میں انسان کی کیفیت ایک طرح کی ہوتی ہے, دوسرے وقت میں انسان کی کیفیت دوسری طرح کی ہوتی ہے. ہر وقت ایک کیفیت کے اندر انسان نہیں رہ سکتا. تو اس لیے اس کی فکر نہ کرو. اللہ نے جو تمہیں بتایا ہے, جو احکامات دی ہیں, ان کے مطابق چلتے رہو, اس کے مطابق زندگی گزارتے رہو, تو انشاءاللہ بیڑا جو ہے وہ پار ہو جائے گا. تو اسی پر میں صحابہ اکرام کا یہ حال تھا کہ چھوٹی چھوٹا جو عمل تھا, چھوٹی چھوٹی جو بات تھی, اس کو کرتے وقت یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ آیا یہ اللہ کے حکموں کے مطابق ہے یا نہیں, اس بات کے اندر اللہ کی رضامندی ہے یا نہیں, میرا یہ عمل, میرا یہ کام کہیں اللہ کی ناراضگی کا سبب تو نہیں بن رہا, اور میں اس کام کی وجہ سے دوزخ کا مستحق تو نہیں بن رہا. انہیں یہ فکر تھا کہ ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور پھر اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے. اس کے بعد یہ جنت ہے یا دوزخ ہے, معلوم نہیں ہمارا کیا انجام بنے گا, کیا حال ہو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ذیل القدر صحابی ہیں, خلیفہ ثانی ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر. اتنا بڑا مقام ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے.
لیکن نبوت کا دروازہ اللہ نے میرے اوپر بند کر دیا، اور فرمایا کہ جس راستے پہ عمر گزرتے ہیں شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے، راستہ بدل دیتا ہے، اور فرمایا کہ اے عمر میں نے جنت کے اندر تمہارا محل دیکھا اور میرا یہ جی چاہا کہ میں اس محل کے اندر داخل ہو جاؤں، لیکن تمہاری غیرت جو ہے وہ آڑے آ گئی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی باتیں سنی انہوں نے، لیکن اس کے باوجود فرمایا آخرت کی جو فکر ان کے اوپر طاری تھی، یہ حال تھا کہ ایک صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی کہلاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راز کی باتیں انہیں بتائی تھی، منافقین کے نام بتائے تھے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جاتے ہیں، اللہ کا واسطہ دے کر کے، قسم دے کر کے پوچھتے ہیں کہ اے حذیفہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی جو لسٹ آپ کو دی ہے، جو فہرست بتائی ہے، جو نام بتائے ہیں، میرا نام تو کہیں اس کے اندر شامل نہیں۔ فرمایا یہ کیا تھا؟ یہ فکر آخرت۔ تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی فکر پیدا کرنے کے لیے سوالیہ انداز اپناتے تھے۔ الا، کیا میں تمہیں یہ بات نہ بتاؤں، تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو عمل نماز سے بھی افضل ہو، جو عمل روزے سے بھی افضل ہو، اور جو عمل اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے سے بھی زیادہ افضل ہو؟ اس لیے کہ صحابہ اکرام ان ساری چیزوں کی فضیلت جانتے تھے۔ نماز کی فضیلت ان کے سامنے تھی کہ نماز کی فضیلت کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، الصلاۃ و عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ فرمایا کہ بندہ نوافل کے ذریعے سے محنت کرتا ہے اور میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اسے محبت کرتا ہوں، اور جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو فرمایا کہ کنت سمع الذی یسمع بی وبصرہ الذی یبصر بی، پھر میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی اس بندے کا پھر ہر ایک عمل میری رضا اور میری منشا اور میری خوشنودی کے مطابق ہوتا ہے، اور میری مرضی کے بغیر اس کا کوئی قدم نہیں اٹھتا۔ اس کا دیکھنا بھی میری مرضی کے مطابق، اس کا سننا بھی میری مرضی کے مطابق، اس کا پکڑنا، اس کا چلنا جو ہے وہ بھی میری مرضی کے مطابق بن جاتا ہے۔ جب وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے کسی چیز کی پناہ مانگتا ہے میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ تو صحابہ کے سامنے نماز کی فضیلت تھی، روزے کی فضیلت صحابہ کے سامنے تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک عمل کی فضیلت بیان کی۔ فلاں عمل کرو گے اتنا ثواب ملے گا، فلاں عمل کرو گے 10 گنا نیکیاں ملیں گی، فلاں عمل کرو گے 100 گنا ملیں گی، فلاں عمل کرو گے 700 گنا ملیں گی۔ روزے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ سو ملی وانا جی، روزہ خاص میرے لیے ہے، اور یہ عام گنتی کے اندر اس کا اجر و ثواب نہیں آتا، بلکہ میں اپنی مرضی کے مطابق جتنا میں چاہوں گا اپنی شایان شان اس کا بدلہ دوں۔ صدقہ خیرات کی فضیلت صحابہ کے سامنے تھی۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو انداز اپنایا وہ یہ کہ الا اخبرکم بافضل درجۃ من الصیام والصلاۃ والصدقہ، کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جو نماز سے بھی بڑھ کر کے، جو صدقہ سے بھی افضل ہے، اور جو روزے سے بھی افضل ہے؟ تو صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے، وہ تو اسی دھن کے اندر، اسی طلب کے اندر لگے رہتے تھے کہ کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے اور اس بات کے اوپر ہم عمل کر لیں، اور اس عمل کی وجہ سے ہمیں اللہ کا قرب اور اس کی نزدیکی مل جائے، زیادہ ہمیں اجر مل جائے، زیادہ ثواب مل جائے۔ اس لیے فوراً عرض کیا بلا، اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے، ضرور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا کہ صلاح ذات الرحم، فرمایا وہ عمل جو نماز سے، جو روزے سے، جو صدقہ خیرات سے افضل ہے، وہ کیا ہے؟ صلاح ذات بین، آپ اس میں صلح کرائیں، کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑ جائیں، جھگڑ جائیں، ان کے اندر اختلاف کسی بات کے اوپر پیدا ہو جائے تو اس اختلاف کو ختم کروانا اور ان کے اندر جو ہے وہ صلح کرانا۔ فرمایا یہ عمل ایسا ہے
کہ یہ نماز روزہ اور صدقہ خیرات سے افضل ہے۔ نماز روزہ صدقہ خیرات کون سے؟ جو نفلی ہوں، فرائض مراد نہیں ہے، نفلی نماز، نفلی روزہ اور نفلی صدقات ہے۔ ایک آدمی ہے وہ ساری رات کھڑے ہو کر کے نوافل پڑھ رہا ہے، ایک آدمی سارا دن روزہ رکھ رہا ہے نفلی، اور ایک آدمی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں بہت سارا مال خرچ کر رہا ہے، نفلی طور پر صدقہ خیرات کر رہا ہے، اور ایک آدمی تھوڑا سا وقت نکال کر کے، دو مسلمان جو آپس میں ناراض ہیں ان کے اندر کوئی ناچاکی جو ہے پیدا ہو گئی ہے، تو فرمایا کہ ان کے درمیان جا کر کے صلح کر لیتا ہے، ان کو آپس میں ملا دیتا ہے اور ان کے قلوب کو یکجا کر دیتا ہے، ان کے چہروں کے اوپر ہنسی لے آتا ہے۔ تو فرمایا یہ دو آدمیوں کے درمیان میں صلح کرنا، یہ اس نفلی ساری رات جو کھڑے ہو کر کے نوافل پڑھنے اور جو دن کے اندر نفلی روزہ رکھنا ہے اور جو نفلی صدقہ خیرات ہے، اس سب سے بڑھ کر کے اس کا جو اجر ہے، اس کا جو ثواب ہے، فرمایا یہ سب سے بڑھ کر کے۔ اور پھر ساری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةِ، فرمایا کہ دیکھو آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا یہ جو ہے یہ مونڈ دینے والا ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ لڑائی جھگڑا کرنے سے بدن کے جو بال ہیں، یہ فساد لڑائی جھگڑا بالوں کو مونڈ دینے والا ہے، نہیں، بلکہ فرمایا یہ تمہارے دین کو مونڈ دینے والا ہے، کہ جہاں پہ جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی، فساد ہوگا، تو فرمایا کہ وہاں پر دین جو ہے وہ ان کی زندگیوں سے نکل جائے گا۔ دین کی جو نورانیت ہے اور دین کی جو برکات ہیں وہ ان انسانوں کی زندگیوں سے نکل جائیں گی، دین ختم ہو جائے گا، اس کے اوپر اس طرح پھر جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ جو آپس کی لڑائیاں ہیں، آپس کے جو جھگڑے ہیں، یہ دین کو تباہ کرنے والے، دین کو موڑ دینے والے۔ اس لیے فرمایا کہ جھگڑے تو ہوں گے، جہاں پر انسان رہتے ہیں تو وہاں پر اختلافات بھی ہوں گے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ المسلم اذا كان مخالطا الناس ويصبر على آذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم۔ ایک مسلمان وہ ہے کہ جو گوشہ نشینی اختیار کر لیتا ہے، جو تنہائی کے اندر بیٹھ جاتا ہے، کسی مسجد کے اندر، کسی عبادت خانے کے اندر، کسی خانقاہ کے اندر، کسی کونے میں بیٹھ جاتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں نے لوگوں کے ساتھ کسی طرح کا کوئی واسطہ، کوئی تعلق، کوئی رابطہ نہیں رکھنا، تاکہ لوگوں کی اذیت سے، لوگوں کی پہنچائی ہوئی تکلیف سے میں محفوظ رہوں۔ تو لوگوں کی تکلیف سے بچنے کے لیے وہ لوگوں سے واسطہ تعلق چھوڑ دیتا ہے۔ اور ایک مسلمان وہ ہے یخالط الناس، جو لوگوں کے ساتھ اختلاط کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے، اس کی دوستیاں بھی ہیں، اس کی رشتہ داریاں بھی ہیں، اور وہ لوگوں کے ساتھ معاملات بھی کرتا ہے، لین دین بھی کرتا ہے، سارے کام کرتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کو اذیت بھی پہنچتی ہے، لوگوں کی طرف سے تکلیفیں بھی پہنچتی ہیں۔ یہاں پہ غور کریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر کہ آپ نے کس طرح جو ہے عجیب بات بیان فرمائی ہے۔ المسلم اذا كان مخالط الناس ويصبر على اذاهم، معلوم یہ ہوا کہ جب لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا ہوگا تو تکلیف کا پہنچنا جو یہ لازم ملزوم۔ جب آپ لوگوں سے ملیں گے تو اسے تکلیف بھی پہنچے گی، چاہے وہ تمہارا کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہو، کتنا ہی پیارا دوست ہو، کتنا ہی تمہارا اس کے ساتھ تعلق ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جب آدمی ملے اور پھر ان کے درمیان میں کوئی ایسی بات نہ ہو جو دوسرے کے مزاج کے خلاف، فرمایا کہ تکلیف پہنچے گی۔ کیوں؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک دنیا کے اندر جتنے بھی انسان آئے، ہر ایک انسان کو اللہ رب العزت نے ایک چہرہ دیا ہے، اور یہ چہرہ کتنا ہے؟ ایک بالش کے برابر۔
اب اس چہرے کے اندر کیا ہے؟ اس میں منہ بھی ہے، دانت بھی ہیں، ہونٹ بھی ہیں، ناک بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، رخسار بھی ہے، تھوڑی بھی ہے، ایک بالغ بھر چہرہ ہے، اور یہ سارے اعضاء اس چہرے کے اندر موجود ہیں۔ لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو دوسرے کے ساتھ اس کا چہرہ 100% مشابہ ہو۔ ہر ایک انسان کو اللہ نے الگ چہرہ دیا۔ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ہر ایک پہچانا جاتا ہے کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو اللہ نے ایک چھوٹا سا چہرہ ہے، ایک بالغ بھر چہرہ ہے، اس میں یہ اعضاء رکھے سب کے لیے، اور پھر سب کو جو ہے دوسرے سے امتیاز دیا کہ دوسرے سے پہچانا جاتا ہے، اس کی الگ شناخت ہے، الگ پہچان۔ یہ بھی نہیں ہے کہ کسی کے چہرے کے اندر جو ہے وہ ناک نہ ہو، کسی کے اندر جو ہے وہ آنکھیں نہ ہو، کسی کے چہرے میں منہ نہ ہو، ہر ایک کو یہ سارے اعضاء ہیں۔ اور پھر یہ بھی اللہ نے نہیں کیا کہ جو پہلے انسان گزر چکے ہیں اور جو آج انسان ہیں، یہ آج کے انسان یہ کاپی ہوں، یہ نقل ہوں پہلے انسانوں کی، ان کی شکل، ان کی صورت جو ہے وہ آج جو نئے پیدا ہو رہے ہیں ان کو دی جا رہی ہو، نہیں، جو قیامت تک آئیں گے ان کو بھی الگ پہچان دی جائے گی، الگ چہرہ دیا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود ہر ایک کا چہرہ مختلف ہے۔ پھر آپ دیکھیں دنیا کے اندر اللہ کی عجیب قدرت ہے، اللہ کا یہ عجیب کرشمہ ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں جو نسلوں کے اعتبار سے دیکھیں تو پھر نسل کے اعتبار سے ان میں ایک چیز جو مشترک ہے، اور ایک چیز ایسی ہے کہ جو ایک کو دوسرے سے ممتاز کرتی ہے۔ افریقی ہیں، آپ افریقیوں کو دیکھ کر کے فوراً پہچان لیں گے کہ یہ افریقہ کے رہنے والے ہیں، افریقی نسل۔ یورپی ہیں، جب ان کی رنگت کو دیکھیں گے تو فوراً پہچان لیں گے کہ یہ یورپ والے ہیں۔ ایشیائی ہیں تو دیکھنے کے ساتھ ہی معلوم ہو جائے گا کہ یہ ایشیا کا رہنے والا ہے۔ یہ کیا ہے؟ مشترک ہے ایک چیز۔ اور پھر انہی کے اندر جو کالے ہیں یا جو سفید ہیں یا جو گورے ہیں، جو مٹیالے ہیں یا جو گندم گو ہیں، ان میں سے ہر ایک کے اندر امتیاز ہے، ایک کی شکل دوسرے کے ساتھ نہیں ملے۔ مرد ہیں، عورت ہیں، الگ الگ صنف ہے، اور ان کے اندر بھی ہر ایک کے اندر امتیاز ہے۔ مرد کو دیکھ کر کے دور سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ مرد ہے، اور عورت کو دیکھ کر کے دور سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ عورت ہے۔ کتنے انسان ہیں، لیکن ہر ایک کے اندر جو ہے اللہ نے ایک امتیاز رکھا ہے، ہر ایک کو ایک الگ جو ہے وہ چہرہ دیا ہے، اختلاف ہے۔ تو اس لیے فرمایا اللہ رب العزت نے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، فرمایا صرف یہی بات نہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کے چہروں کو جدا جدا شناخت دی ہو، بلکہ اللہ نے یہ جو انگلیوں کے پورے ہیں، ان پوروں کو بھی ہر ایک انسان کا جو پورا ہے وہ الگ الگ ہے۔ جو اہم کاغذات ہوتے ہیں آپ اس کے اوپر سگنیچر بھی کرتے ہیں، دستخط کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انگوٹھا بھی لگایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک انسان کے انگوٹھے کے اندر جو چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں یہ مختلف ہیں، کسی دوسرے انسان کے ساتھ نہیں ملتی۔ بظاہر انگوٹھا دکھائیں تو ہو سکتا ہے ایک ہی طرح نظر آئے، لیکن جو اندر لکیریں ہیں وہ ہر ایک کی مختلف ہیں، اور یہ پوری دنیا کے اندر ایک مسلم چیز ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی کہ تم نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ پھر زندہ ہونا ہے، قیامت برپا ہونی ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس زندگی کا حساب کتاب دینا ہے۔ تو کافر جو آخرت کے منکر تھے بول پڑے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، اور ہماری ہڈیاں تک جو ہیں وہ گل سڑ کر کے مٹی میں مل جائیں گی، تو دوبارہ کیسے ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ کون زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، یہ انسان یہ خیال کرتا ہے، یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر سکیں گے۔ بھلا کیوں نہیں؟
قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس کے اوپر قادر ہیں کہ صرف اس کی ہڈیوں کو نہیں بلکہ اس کے پوروں کو بھی اسی طرح بنا دیں گے جس طرح پہلے۔ پوروں کے اندر جو لکیریں ہیں جب دوبارہ پیدا کریں گے تو ہم ان لکیروں کو بھی اسی طرح بنائیں گے۔ وہ ایسا علیم ہے، ایسا خبیر ہے، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل۔ تو فرمایا کہ اللہ نے ہر ایک انسان کو جو شکل دی ہے، جو صورت دی ہے، باوجود اس کے کہ چھوٹا سا چہرہ ہے، ایک بالش کا چہرہ ہے، لیکن ایک کی صورت جو دوسرے کے ساتھ مکمل طریقے سے نہیں ملتی۔ تو جب ایک کی صورت دوسرے کے ساتھ مکمل طریقے سے نہیں ملتی تو دونوں کے مزاج کس طرح ملیں گے؟ ہر ایک انسان کا مزاج جو ہے وہ الگ ہے، ہر ایک انسان کی طبیعت جو ہے وہ الگ ہے، ہر ایک انسان کی پسند جو ہے وہ الگ ہے، ذائقہ اس کا الگ ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جو دو انسان آپس میں ہوں، ملیں اور ان کے درمیان میں اختلاف نہ ہو، ان کے درمیان میں کشیدگی نہ ہو، ایک کی کہی ہوئی بات دوسری کی طبیعت کے مطابق ہو، دوسری کے مزاج کے مطابق ہو۔ ایک جو ہے ایک بات کہے گا، دوسرے کے مزاج کے مطابق وہ بات نہیں ہوگی، وہ اس کو اچھی نہیں لگے گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ نے انسانوں کی جو طبیعتیں ہیں، انسانوں کی جو مزاج ہیں، یہ مختلف بنا دیے ہیں۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو دو انسان ایک جگہ رہیں، دونوں کے مزاج جو ہے وہ 100% ملتے ہوں، دونوں کی طبیعت جو ہے وہ 100% ملتی ہو، اور ایک کی کہی ہوئی بات دوسرے کے اوپر اثر نہ کرے۔ لازماً ایک جو ہے ایک بات کو پسند کرے گا، دوسرا دوسری بات کو پسند کرے گا۔ ایک کی بات جو اس کی مزاج کے مطابق ہوگی، اس کی طبیعت کے مطابق ہوگی، دوسری کی کہی ہوئی بات جو اس کی مزاج اور طبیعت کے مطابق ہوگی۔ تو اختلاف ہوگا، جہاں انسان ہوں گے جہاں اختلاف ہوگا، جہاں برادریاں ہوں گی، جہاں پر کنبہ ہوگا، خاندان ہوگا، وہاں پہ اختلافات بھی ہوں گے۔ بھائی بھائی سے بھی اس کے اندر بھی اختلاف ہوگا، میاں بیوی کے اندر بھی اختلاف ہوگا۔ تو اسے فرمایا کہ جتنا بھی قریبی رشتہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے درمیان میں جھگڑا نہ ہو، ان کے درمیان میں اختلاف نہ ہو، اس لیے کہ طبیعتیں مختلف ہیں، ہر ایک مزاج مختلف ہیں ہر ایک۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس زمین کے اندر، روئے زمین میں جو سب سے زیادہ مقدس ترین ہستیاں گزری ہے، انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ اکرام ہیں، لیکن صحابہ اکرام رضوان اجمعین ان سے بڑھ کر کے متقی، پرہیزگار، پارسا، ایثار کرنے والا، ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دینے والا، ایک دوسرے کے لیے سب کچھ برداشت کرنے والا اور کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا، نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا۔ لیکن ان کے بھی مزاج مختلف، ان کی بھی طبیعتیں مختلف، اور طبیعتوں کا اختلاف بھی سامنے آیا۔ صحابہ کے طبقہ میں پھر سب سے زیادہ بہترین جو انسان ہیں انبیاء کے بعد، تمام مخلوق میں سب سے زیادہ جو افضل ہیں وہ شیخین ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، ان کو شیخین کہا جاتا ہے۔ تو ان کا مرتبہ، ان کا درجہ پوری امت کے اندر انبیاء کے بعد سب سے بڑھ کر، دونوں کا آپس میں اتنا پیار تھا، اتنی محبت تھی کہ ہمیشہ صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک ہی جگہ پہ نظر آتے، ایک ساتھ نظر آتے، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم یوں کہا کرتے تھے، جا ابو بکر و عمر، ذهب ابو بکر و عمر، قام ابو بکر و عمر، خرج ابو بکر و عمر۔ ابو بکر اور عمر آئے، ابو بکر اور عمر گئے، ابو بکر اور عمر کھڑے ہو گئے، ابو بکر اور عمر بیٹھ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشورہ کرنا ہوتا فرماتے جاؤ ابو بکر عمر کو بلاؤ، تو ایک ساتھ نظر آتے۔ اور اتنا احترام تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضرت ابو بکر کا کہ ایک مرتبہ فرمانے لگے، ابو بکر آپ میری ساری زندگی کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں، جتنی بھی حسنات ہیں، وہ لے لیں اور آپ مجھے وہ ایک رات دے دیں جو آپ نے غار ثور میں ہجرت کے موقع پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری تھی، تو میں یہ سمجھوں گا کہ میرے لیے یہ سستا سودا ہے۔ اتنا احترام ہے، لیکن اس کے باوجود مزاجوں کے اندر اختلاف تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نرم مزاج کے تھے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سخت مزاج کے تھے، مزاجوں کا اختلاف تھا، طبیعت کا اختلاف تھا،
ایک مرتبہ دونوں تشریف فرما تھے. حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ بات چیت ہوئی. بات چیت کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم پہ غصہ ہو گئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو محسوس کیا اور وہ بھی غصہ ہو کر کے وہاں سے اٹھ کر کے مجلس چل پڑے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. فوراً اٹھے اور ان کے پیچھے چل پڑے اور فرمانے لگے اے عمر مجھے معاف کر دو, مجھ سے غلطی ہو گئی. اے عمر مجھے معاف کر دو, مجھ سے غلطی ہو گئی. یہاں تک کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر پہنچ گئے اور دروازہ جو ہے وہ بند کر دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ تو بہت ہی زیادہ ناراض ہو گئے, پریشان ہوئے اور وہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. ادھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں تنہائی میں پہنچے, احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا, میں نے ابو بکر کے ساتھ غصہ کیا اور پھر انہوں نے مجھ سے معافی مانگی, میں نے ان کو معاف نہ کیا, میں نے دروازہ بھی ان کے اوپر بند کر دیا. یہ میں نے کیا کر دیا, یہ میں نے غلط کیا, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو فوراً اٹھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکل گئے کہ میں ان سے معافی مانگ. گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں, دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں. حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ جس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے چہرے کو دیکھ کر کے پہچان لیا یا اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا. تو آپ نے مجلس میں جو موجود صحابہ تھے ان سے فرمایا کہ ان صاحبکم ھذا قد غامر, کہ یہ جو تمہارے دوست آ رہے ہیں کسی سے لڑ کر کے آ رہے ہیں اور نیکی کے اندر یہ سبقت کر چکے ہیں. ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے, فاروق اعظم آ گئے, آ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا, بیٹھ گئے اور پھر سارا واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا. یا رسول اللہ یوں ہوا, مجھے معاف کر دیجئے, مجھ سے غلطی ہو گئی. ابو درداء فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غصہ ہوئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے واللہ لأنا کنت اعظم یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, اللہ کی قسم مجھ سے غلطی ہوئی ہے, اب عمر کی کوئی غلطی نہیں ہے. آپ عمر کو کچھ بھی نہ کہیں, میری غلطی تھی, میں نے ظلم کیا, میں نے زیادتی کی. اے اللہ کے رسول, فاروق اعظم کا کوئی قصور نہیں. اور فاروق اعظم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا کہ کیا تم میرا جو ساتھی ہے, میرا جو رفیق ہے, اس کو میرے لیے نہیں چھوڑو گے؟ 2 دفعہ یہ فرمایا اور فرمایا کہ دیکھو انی قلت یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا فقلتم کذبت وقال ابو بکر صدقت, کہ تم وہ لوگ ہو کہ جب میں نے یہ کہا کہ اے لوگو اللہ نے مجھے تم سب کی طرف نبی بنا کر کے, رسول بنا کر کے بھیجا ہے, تو تم سب نے کہا کہ تم غلط کہتے ہو, تم جھوٹ کہتے ہو. اور ابو بکر وہ شخص ہے کہ اس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ صدقت, آپ نے سچ کہا, آپ جو ہے ہماری طرف اللہ کے رسول بن کر کے آئے ہیں, مبعوث ہوئے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ کہ یہ جو حضرات ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم پوری امت میں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ مقدس ترین ہستیاں ہیں, سب سے افضل ترین ہستیاں. لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا مزاج مختلف ہیں, طبیعت مختلف ہے, اختلاف ہوا, لیکن اس اختلاف کو کھینچا نہیں, آگے بڑھے. ازواج مطہرات ہیں, پوری دنیا کے اندر, پوری امت کے اندر کوئی عورت ایسی نہیں ہو سکتی جو ازواج مطہرات سے زیادہ اپنے خاوند, اپنے شوہر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنے والی ہو, اطاعت کرنے والی ہو, فرما برداری کرنے والی ہو. لیکن اس کے باوجود ازواج مطہرات اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بھی طبیعتوں کا اختلاف ہوا. بعض باتیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج کے خلاف ہوئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ تک ان سے دوری اختیار کی. جب انہوں نے مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اخراجات کو بڑھا دیجئے,
مسلمانوں کو وسعت ہو گئی، مال غنیمت ان کے اندر تقسیم ہوا، انہوں نے یہ سوچا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ ایسا اپنے لیے رکھ لیا ہوگا، تو اس لیے مطالبہ کر دیا کہ یا رسول اللہ دیکھو یہ قیصر و کسریٰ کی بیویاں جو ہیں انہوں نے سونا اور زیورات پہنے ہوئے ہیں اور ان کے کھانے پینے جو ہے وہ بہترین ہیں، لباس بہترین ہے اور ان کی خدمت کے لیے نوکرانیاں موجود ہیں، ہمارا حال آپ کے سامنے ہے، کچھ وسعت سے کام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا کہ یہ تو نبوت کے گھر کے خلاف بات ہے، انہوں نے نبوت کے گھرانے کی جو ہے قدردانی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ تک کے لیے یہ قسم اٹھا لی کہ میں ان کے قریب نہیں جاؤں، یہاں تک کہ اللہ نے قرآن اتار دیا، یا نساء النبی ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ اے نبی کی بیویو، اگر تمہیں دنیا مقصود ہے تو آؤ ہم تمہیں دنیا دے دیتے اور نبی کے گھر سے تمہیں جدا کر دیتے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق کا حق جو وہ سونپ دیا، چاہو تو آخرت کو اختیار کر لو، دار آخرت کو اختیار کر لو، چاہو تو دنیا کو اختیار کر لو۔ اور ازواج مطہرات میں پھر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا مرتبہ بہت ہی اونچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت ہے ان کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے۔ عرض کیا اللہ کے رسول کیسے؟ فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو قسم اٹھاتے وقت یہ کہتی ہو کہ ورب محمد، محمد کے رب کی قسم، اور جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم۔ عرض کیا اللہ کے رسول میں صرف نام ہی تو چھوڑتی ہوں، محبت دل سے الگ نہیں ہوتی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جب انسان ایک ساتھ رہیں گے، ایک برادری ہوگی، ایک خاندان ہوگا، یا ایک علاقے کے انسان جو وہ رہیں گے، یا علاقہ بھی ایک نہ ہو، جہاں پر بھی دو انسان جڑیں گے تو ان کا مزاج جو ہے وہ دوسرے سے ہر ایک کا مختلف ہوگا، اور اس اختلاف کی وجہ سے ایک کی بات دوسرے کو بری لگے گی، ایک کی بات دوسرے کی مزاج اور طبیعت کے مطابق نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کسی کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے، خاندانوں کے اندر رشتے ہوتے، رشتے ٹوٹ جاتے، پھر اس اختلاف کو لے کر کے لمبا کھینچتے، فرمایا یہ کھینچاؤ جو ہے، اختلاف کا ہونا یہ تو یقینی ہے، یہ ہوگا، لیکن اختلاف کو لمبا کرنا، لڑائی جھگڑے کو کھینچنا، اس کو طول دینا، فرمایا یہ ٹھیک ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو یہ الحالقہ، یہ انسان کے دین کو جو ہے وہ تباہ کرنے والی چیز، اس لیے خاندانوں میں لڑائیاں ہو جائیں، بری بات لگ جائے ایک دوسرے کو، تو اس کو وہیں پہ ختم کر دیں، معاف کر دیں اور صبر سے کام لیں۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ خاندانوں کے اندر جو لڑائیاں ہیں، جو جھگڑے ہیں، جو اختلافات ہیں، ان کو ختم کیجیے، اور ان اختلافات اور لڑائیوں کو کھینچ کر کے مسجد تک نہ پہنچائیے، مسجد کو آباد کیجیے۔ اپنے گھریلو اختلافات جو ہیں ان کی وجہ سے مسجد کی آبادی کو متاثر نہ کریں، بلکہ ان اختلافات کو ختم کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ نماز سے بھی، روزے سے بھی اور صدقہ خیرات سے بھی زیادہ کیا ہے، یہ افضل ہے۔ اور اگر اختلافات کو کھینچو گے تو دین نکل جائے گا، دین کی جو نورانیت ہے، دین کی جو برکات ہیں وہ زندگیوں سے، گھروں سے نکل جائیں گی۔ تو اس لیے جہاں پہ کہ اختلاف نظر آ رہا ہے، بیچ میں پڑھ کر کے وہاں پہ صلح صفائی کریں، دو بھائیوں کو آپس میں جوڑیں، ان کے سینے ملوائیں، ان کے دلوں کو ملوائیں، ان کے چہروں کے اوپر خوشی لائیں۔ فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے فرمایا کہ پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہارے اوپر برکات کا نزول فرمائیں گے۔ تو اس لیے ایک تو یہ گزارش کہ خاندان کے اندر جو اختلافات ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملنے ملانے میں جو بات چیت ہوتی ہے، ایک کی بات جو دوسرے کو بری لگتی ہے، اس کو درگزر کیا جائے، ایک دوسرے کو معاف کیا جائے، ایثار کا جذبہ جو ہے وہ ہر ایک اختیار کرے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جھگڑوں کو ختم کرنے کے دو اصول ہیں، اگر یہ دو اصول اپنا لو گے تو جھگڑے بالکل فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔
ایک تو یہ کہ اپنے اندر تواضع پیدا کر لو، عاجزی پیدا کر لو، اور دوسرا یہ کہ ایثار پیدا کر لو۔ انسان یہ سمجھے کہ بھئی میں تو ہوں اللہ کا بندہ، اگر میرا آدمی جو ہے میری بے عزتی کرتا ہے تو میں تو ہوں ہی بندگی کرنے والا، میرا کوئی مقام ہی نہیں ہے، میرا کوئی مرتبہ بھی نہیں ہے، یہ کرتا ہے تو کرنے دو، صبر کر لے اور دوسرے مسلمان کو معاف کر دے۔ ایثار اس کا حق بنتا ہے، وہ حق کے اوپر ہے، دوسرا نہ حق کے اوپر ہے۔ لیکن فرمایا کہ باوجود حق پہ ہونے کے اگر ایک آدمی دوسرے کو معاف کر دے گا، انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ، فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ آدمی کہ جو حق کے اوپر ہے اور جو چاہے تو اپنا حق وصول کر سکتا ہے، مقدمہ دائر کر کے مقدمے کے ذریعے سے وہ اپنا حق لے سکتا ہے، کسی اور طریقے کو استعمال کر کے وہ اپنا حق وصول کر سکتا ہے، اس کے اوپر وہ قادر ہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ اختلاف کو بڑھانے سے بچنے کے لیے، لڑائی جھگڑے کو بڑھانے سے بچنے کے لیے کہ اگر میں یہ حق وصول کروں گا معاملہ اور بڑھے گا، فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہ ضمانت دیتا ہوں اس آدمی کے لیے جنت کے بیچوں بیچ گھر کی، انا زعیم ببیت فی الجنہ لمن ترک المراء وهو محق، وہ حق کے اوپر ہے لیکن جھگڑے کو طول نہیں دیتا، جھگڑے کو مٹانے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، پر میں اس کے لیے یہ ضامن ہوں، ضمانت دیتا ہوں جنت کے بیچوں بیچ گھر کی۔ کسی اور عمل کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضمانت نہیں دی، لیکن حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، اختلاف کو آگے نہیں بڑھاتا اور صلح کر لیتا ہے، جھک جاتا ہے، تو فرمایا کہ میں اس کے لیے جنت کے بیچ میں گھر کا ذمہ دار ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔